أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم آسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو ایسا بنا دیں جیسے کہ اللہ کو مطلوب ہے۔ انشاءاللہ ہم آج جز 29 کے کچھ نکات کو دیکھیں گے، اور ابھی آپ کے سامنے سورہ ملک سے پہلے سورہ انسان کی تلاوت ہم سب نے سنی، جو پارے کے اختتام میں ہے تقریباً۔ اور اگر ہم پورے پارے کا جیسے ایسنس نکالنا چاہیں تو دیکھتے ہیں کہ 29ویں پارے میں 29 جز کے اندر مستقل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کے اوپر کا تذکرہ کرتے ہیں، اور خود اسی پارے کے اندر نا جگہ جگہ انسان کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جیسے سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، لم یکن شیئا مذکورا، تم کچھ تھے ہی نہیں، تمہاری حقیقت کیا تھی۔ تو یہ جو آج کا پورا پارا ہے نا، اس کی اگر دیکھا جائے تو مجھے اور آپ کو یہ حقیقت سمجھ آ جانی چاہیے کہ انسان کچھ بھی ہے، کوئی کچھ اس کا کچھ نہ اختیار ہے نہ کچھ حیثیت ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اور بھیجا کیوں ہے کہ اس کے لیے پھر ایک روز امتحان ہے۔ جی بیٹے جائیے ادھر میرے پاس بیٹھے بیٹھے اچھا۔ اور ہم جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا، اس بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کریں گے تو ہمیں یہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ جو ہمیں بھیجا گیا ہے تو پھر ایک روزی امتحان ہے جس میں ہمارا پورا عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ اچھا، آج جو ہم سب سے پہلے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کو دیکھتے ہیں، اور سورہ ملک وہی صورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے ان کا معمول تھا کہ وہ پڑھتے تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ قبر میں ہماری ساتھی بن جائے گی۔ اور ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سورت کو، جیسے سورہ کہف ہے یا سورہ ملک ہے، اس کے اس طریقے کو تو اپناتے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس پہ ہم غور و فکر اور تدبر کرنا بھول جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تلاوت دل کے زنگ کو دھوتی تو ہے، لیکن عمل میں کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ تو ضرور ان صورتوں پہ رک کے سوچنا چاہیے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 2 کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا، کیوں؟ تاکہ اس بات کا امتحان لیں کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم آیت نمبر 10 پہ پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جا رہا ہوگا تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، وہ کہیں گے ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا تھا، لیکن اگر ہم اس کی بات سن لیتے یا اس پہ سمجھ لیتے، غور و فکر کر لیتے، تو پھر ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اب یہ جو مجرمین بتا رہے ہیں نا کہ ہمیں اس بنا پہ پکڑا گیا ہے، تو یہ ہماری خطا ہے، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ڈرانے والے کو سنا نہیں، یا سن لیا تو سمجھا نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آتش دوزخ میں ڈالے گئے۔ اب ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے کہ ہم جب قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تراویح میں ہیں، قیام اللیل میں ہیں، اور پھر ہم اس کو انٹرنلائز نہ کریں، اس پہ غور و فکر نہ کریں، اس کو اپنے اندر نہ اتاریں، اپنے اندر کو صاف نہ کریں، تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا نا۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ کہ آج پورا دن ہمیں جائزہ لینا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت بھی کی، اس کو پڑھا، سیکھا۔ اس سے پہلے ہم میں سے اکثر لوگ دور قرآن سے گزرے، تو تبدیلی کہاں آئی؟ کچھ چینج آیا یا نہیں آیا؟ اپنے اپنے استطاعت کے مطابق ہمیں جائزہ لینا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں ان الذین یخشون، جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرے ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اصل جو ہمارا امتحان ہے نا، وہ بن دیکھے ڈرنے کا ہے۔ دیکھ لینے کے بعد تو سبھی ڈر جاتے ہیں، یعنی وہی بچہ کامیاب ہوتا ہے نا جب امتحان آئے نہیں ہوتے، جب رزلٹ آیا نہیں ہوتا، وہ تیاری شروع کر دیتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن جب نتیجہ ہاتھ میں آ جائے اس کے بعد سدھرنے والے کا کیا حال ہوگا؟ تو میں اور آپ اگر ابھی زندگی کو درست نہ کریں، ابھی اپنی اصلاح نہ کریں، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پھر سورہ ملک کی آیت نمبر 20 کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امن حاضر الذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ تمہارے پاس کوئی لشکر بھی ہے جو خدائے رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ اب یہاں پر ہم غور کریں، دیکھیں رمضان المبارک کی یہ دن صبح کا وقت ہے، اور ہمارے سامنے وہ بدر کا معرکہ بھی ہم سب کو یاد ہوگا جو رمضان کے دنوں میں برپا ہوا تھا، اور ایک جانب 313 تھے۔ ادھر آئیے میرے پاس بیٹھیے۔ یہاں بیٹھیے۔
ہم اگر بدر میں دیکھتے ہیں نا تو مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 313 ہے، بہت قلیل تعداد ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہے، اور سامنے ایک ایسی قوی فوج موجود ہے جس کی تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحے میں، قوت میں، شان و شوکت میں، لیکن پسپا کون ہوتا ہے، ہارتا کون ہے، جیتتا کون ہے؟ وہ جس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اب ہمیں جو یہاں پر سیکھنے کی ضرورت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو خدائے رحمان کے مقابلے میں تمہارے کام آ جائے، تو جو سیکھنے کی بات ہے نا، امت کا زوال ہمیشہ اس وقت ہوا ہے جب ایمان کمزور ہوا ہے، جب اپنے اوپر بھروسہ ہو گیا، اپنی تعداد پر یقین ہو گیا، اللہ پر سے یقین کم ہوا، اور امت نے عروج کب اختیار کیا ہے، کب امت کو عروج ملا ہے؟ جب اسے اللہ پر یقین ہوا، وہ اللہ سے جڑے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اس چیز پہ بہت غور کرنا ہے، بہت فوکس کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر اختتام پر آیت نمبر 30 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ اس پانی کو لے جائیں؟ یہ بہت پیاری آیت ہے، کہتے ہیں نا کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ ہمیں اس آیت کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اس پر بہت فوکس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اگر ہم پانی لے جائیں تو تم کہاں سے بہتا ہوا پانی لے کے آؤ گے؟ ہماری زمین، یہ پیاری سی زمین جس پہ میں اور آپ بستے ہیں، اس کو خلا سے بھی دیکھو نا تو نیلا نیلا پانی اور سفید بادل نظر آتے ہیں، یعنی وہ واٹر سائیکل یا وہ پانی کا چکر کہ پانی ہی بخارات بنتا ہے، پانی برستا ہے، پانی دریاؤں اور جھرنوں سے بہتا ہے، پانی انسان کی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ جاریہ کی شکل بھی بتائی تھی نا کہ پانی کا انتظام کرنا۔ اب اللہ اگر اس پانی کو لے جائیں تو میرے اور آپ کی تمام صرف نباتات نہیں سوکھیں گی، ہماری فصلیں نہیں سوکھیں گی، ہمارا جسم بھی سوکھ جائے گا۔ آنکھ میں پانی، ریڑھ کی ہڈی میں پانی، دماغ کے اندر پانی، ہر جگہ جسم میں پانی ہی پانی تو ہے۔ پانی خشک ہو جائے تو پھر ہم کیا بچیں گے؟ بس اس رب کو پہچاننا ہے جس کا اتنا انعام ہے، جس نے اتنا انتظام کیا ہے ہمارے لیے۔ پھر اس کے بعد سورہ قلم کی آیت نمبر 4 کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ خلق عظیم، عظیم ترین، ان کے آداب، ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ جیسے قرآن مجید کے آداب ہیں جو قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا تھا نا کہ وہ کیسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ گویا کہ چلتا پھرتا قرآن، قرآن مجید کا عملی نمونہ۔ حضرت علی کہتے تھے آداب قرآن سے مراد ہے خلق عظیم، یعنی وہ آداب جو قرآن مجید سکھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوری طرح موجود ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا نا کہ مجھے تو اس مقصد کے لیے مابعوث کیا گیا ہے کہ اخلاقی اقدار کی تکمیل کر سکوں۔ اور یہ اخلاق کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ حضرت انس کی وہ بات یاد کیجیے گا، کہتے تھے نا میں 10 سال میں نے ان کی خدمت کی، کبھی یہ نہ کہا کہ انس ایسا کیوں کیا یا یہ کیوں نہ کیا۔ حالت یہ ہے کہ مدینہ کی باندی بھی ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہتی ہے تو لے جاتی ہے، نہ فحش گو ہے نہ بد زبان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اتنا پیارا میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل موجود ہے، لیکن ہم ان سے جڑیں تو انسان جن سے جڑتا ہے، جن کے بارے میں پڑھتا ہے، جن کے بارے میں سوچتا ہے، ان کا عکس آنے لگتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی، ان کا نور، ان کا عکس میرے اور آپ کے پڑ جائے تو پھر ہم دیکھیں تو ان کا غصہ کیسا تھا، ان کی مسکراہٹ کیسی تھی، ان کی خوشیاں کیا تھیں، ان کے دکھ کیا تھے، انہوں نے کن کاموں میں اپنی زندگی کو بتایا، ان کا مشن کیا تھا، ان کی گفتگو کیا تھی، ان کے صحابہ کیسے تھے، ان کی محفلیں کیسی تھی۔ میں اور آپ سیکھیں تو، غور تو کریں، جڑیں تو، اور اس کے لیے اس رمضان مبارک میں ہم ٹارگٹ بنا لیں کہ اگلے رمضان تک ہم روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں گے۔ پھر سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 2 کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات کو نماز میں کھڑے ہوا کرو مگر تھوڑا حصہ، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، اور پھر کیا کرو ورتل القرآن، اور پھر اس میں قرآن پڑھو ٹھہر ٹھہر کے، کیونکہ رات میں اٹھنا دل جمعی اور فہم کلام کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو نفس کی تربیت ہے نا، ہم سب چاہتے ہیں ہماری شخصیت بہت عمدہ ہو جائے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اتنی چیزیں آتی ہیں۔ نفس کی تربیت، شخصیت سازی کہاں سے شروع ہوگی؟ رات میں اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے جڑنا، اللہ کے کلام پر غور و فکر اور تدبر۔ جب ساری دنیا سوتی ہو تو ہم ہوں جو کچھ وقت نکالیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، قیام اور سجود کے لیے۔ اللہ ان کاموں کو ہمارے لیے آسان کر دیں، آمین ثم آمین۔
پھر سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ 41 اور 43 میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجرمین سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ یہ وہ آیت ہے جسے بہت غور سے سننا ہے. وہ کیا چیز تھی جو جہنم میں لے کے آ گئی؟ انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہ کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی باتیں بناتے تھے، اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے. آج کے پارے میں نا قیامت کے تذکرے ہیں، اور پھر خسارہ اٹھانے والوں کے بھی تذکرے ہیں. اب رمضان کی یہ جاتی ساتھ ہیں، یہ بالکل ذرا سے 2 دن یا 1 دن ہمارے پاس باقی ہے. اس میں ہم ضرور سوچیں کہ یہ جو نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے ہیں نا، ان کی کوئی صفت مجھ میں اور آپ میں تو نہیں ہے، اور ہمارے عزیز رشتوں میں تو نہیں ہے، ہماری نماز میں کوتاہی تو نہیں ہے، ہم نمازوں کو ہلکا تو نہیں سمجھنے لگ جائے. ایک ذرا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی غرامہ لگ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے تو دل دھک سے بیٹھ جاتا ہے، اور نماز قضا ہو جائے ہمارے گھر والوں کی تو کوئی صدمہ ہوتا ہے، کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بتایا تھا نا کہ بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کو ترک کرنا ہے. تو پھر ہمیں دیکھنا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر سے جماعت کی نماز کے لیے کوئی نکل کے جاتا ہے. وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر گھر والوں کا خیال نہ ہوتا تو جو جماعت کی نماز ترک کرتے ان کا گھر جلانے کا حکم دے دیتے وہ. تو پھر میرے اور آپ کے گھر میں تو ایسا معمول نہیں کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ کون جماعت کے لیے اٹھ کے گیا اور کون نہیں اٹھ کے گیا. پھر جہنم میں جانے والوں کا دوسرا جرم کیا ہے؟ انفاق سے کوتاہی. ضرورت مند کو دیکھ رہے ہیں، مسکین کو بھوکا دیکھ رہے ہیں، لیکن دل نرم نہیں ہو رہا، نہ خود خرچ کرتے ہیں، نہ دینے پہ اکساتے ہیں، نہ کسی اور کی توجہ دلاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، ہم نہیں دے سکتے تو کسی اور کو کہہ دیں، بس اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہم نکال لیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. ہرگز نہیں، اصل بات کیا ہے کہ تم جلد مل جانے والی چیز کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو. یہ آیت جو ہے نا بہت ٹھہرنے والی ہے. اکثر یہ بات ذہن میں آتی ہے نا کہ ہم اتنا پڑھتے ہیں، اتنا علم کا دورہ ہے آج، لیکن عمل سے ہم کوسوں دور ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ حل کیوں نہیں نکلتا؟ یہ آیت میری اور آپ کی نا توجہ دلا رہی ہے اس جڑ کی طرف کہ ہماری زندگی کی ایک قدر بن گئی ہے، یا ایک ویلیو میں بن گئی ہے کہ ہر چیز کا جلدی رزلٹ چاہتے ہیں. آپ دیکھیں تربیت اولاد کا کوئی سیشن ہو، مائیں کہتی ہیں ہم تو کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں آ رہا. ہم ہر چیز کا نتیجہ آج ابھی 1 سال میں 2 ہفتے میں چاہتے ہیں، فوری چیزیں مل جائیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ انسان وہ کامیاب ہوگا جو آخرت کی سوچ کو فکر میں سامنے رکھے گا اور جلدی ملنے والے فائدے پہ خوش ہو کے نہیں بیٹھ جائے گا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر صبر کی صفت ہوتی ہے، جب اس کے اندر اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روکنے اور باندھنے کی صفت ہوتی ہے، تب جا کے وہ آخرت کی تیاری کر سکتا ہے. تو آئیے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے نفس کو باندھیں، اسے روکیں، اسے تھامیں. آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ چہرے اس دن چمکتے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. مجھے اور آپ کو بہت محنت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے چہرے بنانے کے لیے، اور اپنے رب سے دعائیں بھی کرنی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 36 دیکھیے سورہ قیامہ کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انسان نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا؟ ہم سوچیں تو صحیح ہماری حقیقت کیا ہے، اور پھر اس بے حقیقت نطفے کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا، اس کی حفاظت کا کیسا انتظام. رحم مادر، اور پھر اس نطفے میں چھپی ہوئی وہ تمام صلاحیتیں، وہ تمام اسکلز، وہ ٹیلنٹ، وہ گفتگو، وہ تخلیق کا مادہ، وہ رنگ بھرنے بنانے کا مادہ. کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ انسان بھی اس دنیا میں آئے، گھر بنائے، قوی ہو، گھرانہ بنائے، اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائے؟ اس کے آثار کیا ہوں؟ اگر آج میں اور آپ سوچیں نا، جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں گی تو میرے جانے کے بعد پیچھے آثار کیا ہوں گے؟ ایک چڑیا جب جاتی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ایک جانور کی موت کے کیا ہوتے ہیں، کوئی نقش چھوڑ کے وہ جاتا ہے، وہ بھی اپنی اولاد چھوڑ کے جاتا ہے. کیا میں اور آپ بھی صرف گھر، اولاد، مال و اسباب چھوڑ کے جانے والے ہیں، یا کچھ اچھی نقوش چھوڑ کے جانے والے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس بھی تو کسی ماں کی اولاد تھے، اور پھر احمد بن حنبل بھی تو کسی والدہ کی اولاد تھے، اور حضرت عائشہ بھی تو ایک خاتون تھیں، حضرت خدیجہ بھی تو ایک خاتون تھیں، حضرت فاطمہ بھی تو ایک خاتون تھیں. ان کے بھی تو نشانات ہیں، تو ہمارے بھی تو کچھ اچھے نشان بن جائیں. اللہ اس کام کو آسان کر دیں. پھر سورہ انسان کی آیت نمبر 2 میں دیکھیے اللہ دوبارہ کہتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، اور سورہ انسان نہ ضرور حفظ کرنی چاہیے.
اس میں اتنا انسان کے اندر دہلانے، سورہ دہر بھی جس کو کہا جاتا ہے، بہت اس کی تلاوت بھی، اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اس پر غور کرنا لائف چینجنگ ایک وہ ہے، اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں مخلوط نطفے سے انسان کو بنایا، اور پھر کیا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے اسے سماعت اور بصارت دی، اور پھر مزید کہتے ہیں انا ہدینا ہو، اور صرف اتنا نہیں کیا کہ سماعت اور بصارت دی، بلکہ اس کو راستہ بھی دکھا دیا۔ اب یہ انسان کے پاس معاملہ ہے کہ وہ شکر کرے یا وہ کفر کرنے والا بن جائے۔ علم اور قوتیں دے کے اللہ نے رہنمائی بھی دی ہے، اب اگر میں نے اور آپ نے استعمال نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا، سوچا کہ نہیں کہ آخر وہ کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کی بات نہیں مان پاتی، اور وہ کیا کام کروں کہ میں اللہ کی ماننے والی بن جاؤں، تو اگر ہم نہ استعمال، نہ سماعت استعمال کریں، نہ بصارت، نہ سوچنا، نہ سمجھنا، تو پھر الزام کس پہ لگے گا؟ دیکھیے وہی ایک نطفہ ہے نا، اتنے ہی کروموزوم میں ایک کا اضافہ ہوتا ہے، ڈاؤن سنڈروم ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی ساری ٹیکنالوجی سب کچھ بھی استعمال کر لو تو اس کی کمی نہیں کی جا سکتی، اس کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کی کتنی شان ہے، کتنا ان کی قدرت ہے، میں اور آپ سمجھیں تو صحیح، بھیجے کیوں گئے ہیں، کیا مقصد ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ پھر اس کے بعد ہم اختتام کی طرف دیکھتے ہیں، سورہ انسان کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا اعتدنا للکافرین، کہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توغ اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے، اور پھر ساتھ ہی بتاتے ہیں ابرار کے لیے، نیکوکاروں کے لیے بہت مزیدار مشروب ہے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ اب یہ ابرار کون ہے، اسی پہ تو آج دن بھر ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں بتایا اپنی نظر کو پورا کرنے والے ہیں۔ میری اور آپ کی پہلی نظر تو اللہ سے بندی ہوئی ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو آپ کی مدد، آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر کیا ہم اس نظر کو پورے کرنے والے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد وہ کیسے لوگ ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن کے خوف سے جب آفت ہر طرف سے گھیرنے والی ہوگی، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ یطعمون الطعام علی حبہ، اور مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ بہت خوبصورت آیت ہے، وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اس لیے کھلاتے پلاتے ہیں، اپنا مال اپنا سب کچھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ دنیا میں کسی انسان کا جزاک اللہ، کسی کا شکریہ، کسی کی تعریف، کسی کی توصیف انہیں کچھ نہیں چاہیے، انہیں چاہیے تو اللہ کے پاس قربت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیں۔ اور اسی پارے میں دیکھیے گا آپ لوگ خود سورہ قلم کی آیت نمبر 17 نکالیے گا، اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کریں گے جو باغ والے ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، اور ہوتا کیا ہے دل میں تنگی آتی ہے نا، تنگی نفس آ جاتی ہے، تو وہ سوچتے ہیں چھپ چھپ کے جائیں گے اور پھل توڑیں گے تاکہ مسکینوں کو نہ دینا پڑے۔ اللہ نے سب کچھ لے لیا، چھین کے بالکل خالی ہاتھ کر دیا، اور یہاں ایک وہ کردار دکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، ایک یہ کردار دکھایا ہے کہ ابرار کون ہے، جو اللہ کی رضا پانے کے لیے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور پھر نہ ان سے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سبب اللہ ان کو اس دن سے بچا لے گا جو چہروں کو بگاڑنے والا دن ہے، اور پھر ان کو ایسی جنتوں میں جا کر داخل کریں گے جن میں جو بہت بہت ساری نعمتیں اس میں ہیں، اس کا ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی کہتے ہیں کہ ان کے صبر کی بنا پر ہے، یعنی جو انہوں نے سیلف کنٹرول کیا، اپنے آپ کو روکے رکھا، باندھے رکھا رب کی رضا پہ، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن مجید سے جڑنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی دعوت کو اپنی ذات سے آگے تک پہنچانا آسان کر دیں، آمین ثم آمین۔ اچھا بہنوں، انشاءاللہ اگر کل ہمارا 30واں روزہ ہوا تو ملاقات ہوگی، ورنہ پھر آج کی کلاس ہماری لاسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام، یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم